اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی چند باتیں اس لحاظ سے کہ ہم نے اللہ کا شکر کس طرح ادا کرنا ہے، اللہ کا ذکر کس طرح کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میرا ذکر کرو اور میں تمہارا ذکر کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میرے ناشکرے کبھی نہیں ہونا۔ اللہ کا ذکر کرنے سے انسان کو کتنے فائدے ہوتے ہیں۔ بندہ دنیا میں بیٹھ کر چلتے پھرتے دنیا کی مجلس میں جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے انعام کیا دیتا ہے کہ اللہ اسے آسمانوں میں ملائکہ کی مجلس میں اللہ اس بندے کا ذکر کرتا ہے۔ اب دیکھنے میں چھوٹا سا عمل ہے، یعنی بندے نے اللہ کیا، اللہ کا ذکر کیا، اللہ کو یاد کیا، نہ تو اس میں کوئی پیسے لگے نہ کوئی زیادہ جان لگی، صرف اس نے زبان کو ہلایا، اللہ کا ذکر کیا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کی رضا کے لیے، تو اللہ نے اسے انعام کیا دیا۔ دیکھیں اللہ اسے انعام دے کہ میں آسمانوں میں تمہارا ذکر کروں گا، یعنی فرشتوں کی مجلس میں، اور پھر اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اب ہم صرف اپنی زندگی کے اندر دیکھیں کہ اللہ نے جو کچھ ہمیں عطا کیا اللہ کا شکر ہے۔ اللہ نے اگر ہمیں خوبصورت چہرہ دیا یہ بھی اللہ کا شکر، اللہ نے خوبصورت آنکھیں دیں یہ بھی اللہ کا شکر، اللہ نے چلنے کے لیے ہمیں ٹانگیں عطا کی یہ بھی اللہ کا شکر ہے۔ اللہ نے اگر ہمیں دنیا کی ہر نعمت سے نوازا، جب ہم دنیا میں چلتے پھرتے ہیں ہم سے کوئی پوچھتا کیا حال ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے۔ نظام کیسا چل رہا ہے تو ہم یہی کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے۔ آپ کی اولاد کیسی ہے، جب ہم سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کی اولاد کیسی ہے، گھر والے کیسے ہیں، تو ہم یہی کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے۔ جب ہم یہی کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے، یعنی اللہ کی نعمتیں مجھ پر مہربان ہیں اور اللہ کا شکر ہم ادا کر رہے ہیں، اور اب اللہ کا شکر گزار بندہ انسان کیسے بن سکتا ہے؟ یہ نہیں کہ زبان سے کہہ دینا اللہ کا شکر ہے تو یہ حق ادا ہو گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ دو جہاں کے والی ہیں، ساری کائنات آپ کے لیے بنائی گئی، اور حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قیام کرتے تو قیام کی حالت میں ہی رات گزر جاتی، رکوع کرتے تو رکوع میں جو ہے نا رات گزر جاتی۔ اللہ نے خود فرمایا کہ میرے محبوب رات کو آرام کر لیا کرو، کچھ حصہ آرام کر لیا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ ساری کائنات آپ کے لیے بنائی گئی اور آپ اس قدر رات کھڑے ہوتے ہیں قیام میں تو ساری رات گزر جاتی ہے، رکوع میں ساری رات گزر جاتی ہے، تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا وہ شکر گزار بندہ نہ بنوں جس اللہ نے مجھے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، جو اللہ مجھ پر کرم کر رہا ہے، تو کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ ہوتا ہے اللہ کا شکر۔ تو سامعین عزیز شام، آپ خود یہ اندازہ لگا لیں کہ تاجدار کائنات اگر اس طرح شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ کا اگر ہم پر شکر ہے، ہم اپنی زبان سے یہ کہتے ہیں کہ اولاد ہے اللہ کا شکر ہے، سرمایہ ہے اللہ کا شکر ہے، دولت ہے اللہ کا شکر ہے، یعنی جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کا شکر ہے۔ اور اللہ کا شکر ادا کس طرح کرنا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کر کے، اللہ کی بارگاہ میں گر گڑا کے اس کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنا، اللہ کو خوش کرنا، یہی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ تو لہٰذا اگر ہم نے آج دن تک نماز کے اندر سستی کاہلی کر دی ہے تو آج سے ہی ارادہ بنا لیں، آج سے ہی ارادہ بنا لیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے اپنی جو ماضی کی زندگی ہے اس کو صاف کر کے جو زندگی کے ایام بچ گئے ہیں وہ ہم نے اچھے گزارنے ہیں۔
تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس آیت کی ضمن کے اندر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اگر وہ ہمیں یاد کر رہا ہے آسمانوں میں، ہم یہاں اس کو یاد کر رہے ہیں، اور ہم شکر گزار بندے ایسے ہی اس طرح بنیں گے کہ جس طرح اللہ نے فرمایا ہے۔ تو لہٰذا اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب